آج چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ آج جو محترم ایاز صادق صاحب ہیں, چوہدری صاحب کے دوست ہیں لاہور سے, انہوں نے جو پارلیمان کے اندر جو ججز صاحبان کے حوالے سے بات کی, یہ بھی ذرا سن. میں آنریبل جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس بھیج دیا جائے ود دا ڈائریکشن کہ کوئی 10 دن یا 15 دن میں انکوائری کریں, اسپیشل آڈٹ کرائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان ان کی جوائنٹ ٹیم بنے اور یہ آڈٹ کر کے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس پیش ہو تاکہ ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں. جی جو صاحب بھائی محسن صاحب کیا بتاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں یا صادق, کون سی انگلیاں؟ جو آدمی انصاف کی بات کرے, قانون کی بات کرے, آئین کے تحت چلے, خواہ وہ جسٹس نقوی ہوں یا اعجاز الحسن ہوں یا چیف جسٹس ہوں اور باقی جج ہوں, ان کو کسی کا سسر, کسی کا داماد, کسی کا کل, اب پہلے ان کا گھر توڑا پرویز لائی کا, تو آج ساری حکومت نے معافی مانگ لی ہے. اس سے کام نہیں چلنا. اچھا جو صاحب یہ جو صاحب یہ کیا ہے یار صادق کیا باتیں کر رہے ہیں, بالکل محسن کا کیا موقف ہے, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ محسن کی طرف جاتے ہیں. محسن, یہ جو بنیادی طور پر یہ 3 ممبر بینچ ہے, خاص طور پر چیف جسٹس صاحب جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب, کانسٹنٹلی ان کے اوپر یہ تمام جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے وہ مختلف اوقات میں بہانے ڈھونڈتے ہیں, ان کے جو ہے باہر جلسے جلوس کرنے, وہ پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر پریس کانفرنسز ہیں. ہو کیا رہا ہے اور گھمن صاحب, اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جس طریقے سے اب یہ ایاز صادق صاحب کو میں سن رہا تھا, جس طریقے سے انہوں نے آج باتیں کی ہیں, جس طریقے سے وہ بڑی ہی حیران کن ہے. مطلب یہ کیا آپ ججز کا معاملہ آپ پارلیمنٹ یا پی اے سی دیکھے گئے نہیں, آپ آئین کو ری رائٹ کرنے لگے ہیں, کیا آئین دوبارہ لکھا جا رہا ہے؟ قصور یا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ انتہائی دلیر, انتہائی بہادر اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ والے جج ہیں, اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ ان ججز میں شامل ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہیں, نہ کوئی دباؤ مان رہے ہیں, نہ حکومت کی جو اس طریقے کی کیمپین ہے اس کو کسی خاطر میں لا رہے ہیں. ایک چیز کسی کو وہ خاطر میں لا رہے ہیں تو وہ صرف آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کی بالادستی کے لیے وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب یہ اس پوری لڑائی کا ابھی آغاز ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے جس شخص کو ٹارگٹ کیا وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے. شاید وجہ یہ تھی کہ وہ ان تمام, اگر آپ ججز کو دیکھیں تو ان میں سب سے توانا, سب سے مضبوط آواز, اور وہ 30,000 پلس کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ کر کے ہیں. ان کے پلاٹس اور اثاثہ جات اور بچوں کے اثاثہ جات, وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں ہمارے وہ کہانی یہ ہے کہ معزز جج صاحب کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں نا وہ ڈکلیئرڈ ہیں. اچھا جتنی بھی پراپرٹیز, جتنی کیا وہ ہیں 2-3 پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں, ریفرنس جو شکایات دائر کر رہے ہیں اس میں بھی اتنی بتا رہے ہیں. وہ تمام جو سیل پرچیز ہے وہ بھی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے ہوئی ہے. جتنے بھی ٹیکسز تھے وہ بھی ادا کیے گئے ہیں, جو بھی مرفجہ قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے, انکم ٹیکس میں بھی وہ ڈکلیئرڈ ہیں, اور تمام تر جو ان کے بچوں کے معاملات ہیں جو ان کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں, اور وہ جو پراپر ٹیکسز, لاکھوں روپے ٹیکسز, میں نے اپنی جو سٹوری کے لیے چیزیں چیک کی ہیں اس میں میرے پاس تو ان کے بچے صرف جو ہیں وہ لاکھوں روپے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں طے ہوئی تھی کہ آپ معزز جج کے جو بچے ہیں یا اہلیہ ہیں ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہیں بھیج سکتے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز اسی کیس میں طے ہوئی تھی کہ کسی جج کی دستاویزات کے بارے میں بھی مخبری نہیں کی جا سکتی. اور یہ تمام جو کیمپین ہے اس کا مقصد صرف سیاسی مائلیج لینا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو دباؤ میں لانا ہے, اور تاکہ من پسند فیصلے لیے جا سکیں اپنی مرضی کے. یہی سپریم کورٹ تھی, یہی چیف جسٹس آف پاکستان تھے جن کے 100 ووٹوں کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی تھی, اور اسی معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا, اس سے پہلے آپ ایک بیان چلا رہے تھے, بڑا حیران کن ہے کہ جی کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چلیں وہ میرے خیال میں وہ سنا دیا ہم نے عوام کو. اچھا ناظرین, گزشتہ رات جو ہے پی ایس سی کے جو چیئرمین نور عالم صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صاحب, آپ کو پتا ہے کہ وہ منحرف اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے کل لائن گری کی وہ جو پی ایس سی کے حوالے سے کہ جی میں نے حکم دے دیا ہے, وہ نہیں آئے تو ہم ان کو تھکڑیاں لگا کے لے کے آئیں گے جو ہے وہاں پہ کوئی رجسٹرار ہیں. سنیں ذرا کیا فرما رہے تھے.
یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو، کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو، اس کے آپ اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں. I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members. جی یہ میں نے آج ہی سائن کیا. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. اچھا جج صاحب ایک بات تو بتائیں کہ زیادہ ججز جو زیر عتاب ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے اور پی ڈی ایم حکومت کے مختلف وزراء کے، لاہور سے ان کا تعلق ہے. ثاقب نثار صاحب کے ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک کو پتہ نہیں کو ہے ویڈیو آڈیو لیک، اس کے اوپر کوئی کمیٹی بن گئی ہے. پھر یہ جو لوگ ہیں چکر کیا ہے؟ یہ لاہور کے اندر یہ پرانے تعلق واسطہ ہے تمام افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داری ہیں، اس کے بعد بھی اس طرح کی وہ تانا و تشنی ایک دوسرے کے خلاف وجہ نہیں تو سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اچھا جی تو پھر لیکن یہ آپ اور محسن صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے احکامات پر عمل کرانا ہے یا عدالتوں کو تالے لگا کے گھر جانا ہے؟ اچھا محسن جو میرے پاس ظاہر اسلام آباد میں آپ بھی گھوم پھرے ہو، آپ تو آپ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں جو ہے رپورٹرز ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے، اس کے بعد سارا دن وہاں پہ سپریم کورٹ میں رہتے ہیں. ماحول وہاں پہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جب میڈیا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا یا ادروائز کچھ جگہ سے جو جس طرح کا پریشر بڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری طرح چاروں اطراف سے سپریم کورٹ کے اوپر، خاص طور پر یہ 3 ممبر بینچ ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کے جو خام خیال ان کو گروپ کا نام دیتے ہیں، اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا وہ دباؤ میں آ رہے ہیں؟ اچھا نہیں مطلب ایک تو 3 ممبر بینچ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ جو جج بھی جو ہے نا وہ فیصلہ دے گا ان کی مرضی کے خلاف، یہ اسی کے خلاف ہو جائیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے بات بھی کی کہ کل 8 رکنی بینچ ہے، ہون کی کرنا ہے. ہاں آپ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، یہ ٹوٹل مسئلہ ہے. نہ یہ ہم خیال ججز یہ 4 ممبر 3 ممبر 5 3 4 3 یہ سب باتیں دیکھیں. آپ کا یہ بات تو اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے. یہ آرٹیکل 224 سب کلاس 2 کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو بڑا ریلیکس کیا، ان کو ڈھیل دی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈھیل دی. دیکھیں کسی کا تو قصور ہے نا جو 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، اب 90 دن سے کسی کا تو ہے، اس پہ پھر سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جس نے آئین پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکائے. یہ جو کل ہیئرنگ ہو رہی ہے 11:30 بجے، اب کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ کیس مختلف ہے نا، یہ کیس اور ہے. یہ کیس وہ والا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ایک ہی دن الیکشن کرائیں. چیف صاحب نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے پولیٹیکل ٹاکس کر لیں یا کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اچھی، لیکن اس کو انہوں نے جس طرح میں نے پہلے بتایا اس کا انہوں نے غلط مطلب لیا. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بڑی تعریفیں کی کہ جی بڑا اچھا سٹیپ ہے، ہم بیٹھیں گے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے، اور لائن میں آ رہے تھے. ایک پارٹی آ رہی تھی، دوسری پارٹی آ رہی تھی. نون لیگ تو ایک بلوچستان کی پارٹی کی ایاز صادق صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جی میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ بلوچستان سے پہنچ نہیں پائے، ان کی نمائندگی میں کروں گا. خواجہ سعد رفیق نے اپنی جماعت کی نمائندگی کی، ایاز صادق صاحب نے اس پارٹی کی نمائندگی کی. آئی گیس بلوچستان نیشنل پارٹی ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں یا اسی طرح کی ایک پارٹی تھی. لیکن باہر یہ آ کے انہوں نے اسی سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ جرگہ کروا رہے ہیں، آپ نے پنچایت لگائی ہوئی ہے، آپ کیسے ہے. تو اور چیف جسٹس صاحب نے پچھلی سماعت پر بھی کہا کہ یار میں مطلب ہماری طرف سے کچھ نہیں، آپ نے کرنے ہیں کریں، نہیں کرنے تو نہ کریں. ایک چیز جو بڑی واضح ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کے حکم نامے میں وہ یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے کا جو الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ اس کو نہیں بدلا گیا. دیکھیں کل یہ والا معاملہ. اچھا ایک چیز تو محسن واضح ہے نا کہ اب جو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار ہی نہیں تھا جو کہ آپ نے تاریخ طے کر دی. لیکن اس پٹیشن ریویو پٹیشن کی لینگویج سے بھی نا آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن کس نے لکھی ہے. پتا چل گیا ہوگا کہ جس طریقے کی ریویو پٹیشن کی لینگویج ہے. بھائی میں نہیں بات کرنی ہے، 2 باتیں بڑی اہم ہیں. جس طرح پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح پوری قوم اور پورا ملک اس وقت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اور ان کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے تحت جنہوں نے کام کرنے کا حلف اٹھایا ہوا اور وہ کر رہے ہیں.